السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش کے تبلیغی اجتماع کے متعلق، جو کہ 2024 میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ تبلیغی جماعت کے متعلق تمام ویڈیوز، تمام خبریں آپ حضرات تک جلد اور آسانی سے پہنچ سکیں۔ جی ناظرین، بنگلہ دیش کا تبلیغی اجتماع، جو کہ سارے عالم میں بہت ہی مشہور اور مقبول اجتماع ہے، یہ تبلیغی اجتماع بہت بڑا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کا عالمی تبلیغی اجتماع، جس کی تعداد لوگوں کی بے شمار ہوتی ہے۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ بعض میڈیا رپورٹ کے مطابق کہ 25 لاکھ سے بھی زیادہ پچھلے سال لوگ اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کیے، یعنی کہ اتنا بڑا یہ عالمی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں کئی ممالک سے لوگ جو ہے اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس تبلیغی اجتماع کا اعلان ہو چکا ہے۔ مشورے سے جو اس تبلیغی اجتماع کی تاریخ رکھی گئی ہے وہ ہے 9، 10، 11 فروری 2024، یعنی بنگلہ دیش تبلیغی اجتماع کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ 9، 10، 11 فروری 2024 2024 میں یہ بہت بڑا تبلیغی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ یہ تبلیغی اجتماع مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام میں منعقد ہونے والا ہے۔ بنگلہ دیش کا یہ تبلیغی اجتماع جب شروع ہوا، جب اس کی ابتدا ہوئی تھی، اس وقت میں لوگوں کو بہت کم دیکھا گیا تھا، یعنی بہت کم لوگوں نے اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کی تھی۔ بنگلہ دیش کا اجتماع پہلی دفعہ جو منعقد ہوا تھا وہ 1996 میں تبلیغی جماعت کے کارکنوں کی ہمت سے منعقد ہوا تھا، جس کا مقصد عوام کو دین کی طرف راغب کرنا اور انہیں روزمرہ زندگی میں اسلامی احکام کے نفاذ کی دعوت دینا تھا۔ شرکائے اجتماع کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں سے دور رہ کر دینی و معنوی مسائل کے بارے میں مذاکرے کرتے ہیں، یعنی کہ تبلیغی جماعت میں رہ کر سیاست میں اور دنیاوی باتوں کے بجائے دینی مذاکرے کرتے ہیں، اور اسلام کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور ہر گھر تک دین کی دعوت کو عام کر دیتے ہیں۔ یہ اجتماع شروع میں ٹونگی کے ایک مسجد میں منعقد ہوا تھا، جس میں لوگوں کی بہت کم تعداد شریک ہوئی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ زمانے کے ساتھ ساتھ اندرون و بیرون ملک سے مسلمانوں کی بڑی تعداد نے بنگلہ دیش کے شہر ٹونگی کا رخ کیا۔ پھر یہ تبلیغی اجتماع ایک بہت بڑا تبلیغی اجتماع منعقد ہونے لگا۔ حالانکہ یہ جب تبلیغی اجتماع شروع ہوا تھا تو ایک مسجد کے ذریعے سے شروع ہوا، پھر وہ مسجد جو ہے بہت ہی چھوٹی پڑ گئی، پھر پنڈال میں ایک بہت بڑے پنڈال میں شروع ہوا۔ حالانکہ وہ پنڈال بھی بس نہیں ہو رہا ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ اس تبلیغی اجتماع میں پہنچ رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ اجتماع حج کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا اجتماع بن گیا، جہاں پر 2.5 ملین تقریباً 25 لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہوں۔ یہ ایسا اجتماع حج کے بعد میں دوسرا اجتماع ہے جو بنگلہ دیش میں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد جو ہے کسی اجتماع گاہ میں یا کسی جگہ نہیں جمع ہوتی ہے سوائے حج کے۔ اس کے بعد میں سب سے بڑا یہ اجتماع ہے۔ جماعت دعوت و تبلیغ کے تاسیسی بھارت میں 60 کی دہائی میں ہوئی ہے۔ بہرحال جس کا منشور مسلمانوں میں احیاء اسلام اور دنیا میں اسلام کی اشاعت تھا، یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ مسلمانوں میں اسلام کو زندہ کرنا اور دنیا میں اسلام کی اشاعت کا ہے۔ جلدی اس جماعت نے عربی ممالک میں اپنے مراکز قائم کیے، اور تبلیغی جماعت کے کارکنوں کی بڑی تعداد اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش،
مصر اور سوڈان، اسی طریقے سے افغانستان اور اسی طریقے سے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر آپ حضرات کو تبلیغی جماعت کے ساتھی مل جائیں گے، اور وہ وہاں پر رہ کر کے اپنی زبان، اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کا کام خوب کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش دنیا کی سطح پر تیسرا بڑا اسلامی ملک ہے، جس کی آبادی 95% 16 کروڑ 20 لاکھ سے مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اب یوں کہا جائے تو اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی وہاں پر تعداد ہے۔ تو یہاں پر یہ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، تو یہاں کے مسلمانوں کے اندر میں ایک خاص بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جتنے دن اجتماع ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے اجتماع میں رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تبلیغی اجتماع کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ تبلیغی اجتماع مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام میں ہوگا، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش میں 2 تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں، ایک تبلیغی اجتماع شورا والوں کا اور ایک تبلیغی اجتماع مرکز نظام الدین کا۔ یہ جو تبلیغی اجتماع کی تاریخ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے کہ 9، 10، 11 فروری 2024 یہ مرکز نظام الدین کے تبلیغی اجتماع کی تاریخ ہے، اس کو نوٹ کریں، اور اس تبلیغی اجتماع کے کام بھی بہت ہی جلد شروع ہونے والے ہیں۔ اس تبلیغی اجتماع کے کاموں میں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد دیکھی جاتی ہے جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے اس تبلیغی اجتماع کے کاموں پر لگ جاتے ہیں اور بہت ہی جد و جہد کے ساتھ میں اس تبلیغی اجتماع کے کاموں کو کرتے ہیں۔ اس تبلیغی اجتماع میں 25 لاکھ لوگوں کے بیٹھنے، سونے، رہنے اور کھانے پینے کا بھی انتظام جو ہے تبلیغی جماعت کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین، خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر 25 لاکھ مسلمانوں کے لیے انتظام کیا جائے وہ چھوٹا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، اور چھوٹی تیاری نہیں ہو سکتی ہے، چھوٹی فکریں بھی نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ بہت بڑا پنڈال ہونا چاہیے اس کے لیے، اور بہت زیادہ محنتیں بھی ہونی چاہیے۔ خیر، وہ محنتیں بنگلہ دیش کے لوگوں کی دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ تبلیغی اجتماع ہمیشہ ہر سال جو ہے منعقد ہوتا ہے، اور اس تبلیغی اجتماع میں ہر ملک کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ لوگ اس تبلیغی اجتماع میں بھی آتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس تبلیغی اجتماع میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ اردو ہی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں بھی کیا جاتا ہے، جیسے بنگلہ دیشی زبان میں کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے عربی میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی زبانوں میں اس تبلیغی اجتماع کا جو بیان ہوتے ہیں اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی ممالک سے لوگ اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ حضرات دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس تبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے، اور جو حضرات خدمت کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں اور اجتماع گاہ میں خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ جو حضرات پیسوں کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے جو بھی قربانی دے رہے ہیں، آپ حضرات ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی دینے کو قبول فرمائے۔ اور جو حضرات اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم انشاءاللہ اس تبلیغی اجتماع کی پل پل کی خبریں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ جو بھی خبریں ہمیں ملیں گی وہ ہم آپ حضرات تک پیش کرتے رہیں گے۔ مجھے جو خبریں ملی تھی وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔